سر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو اب سیٹیں تھیں وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر لوگوں کو ملیں گی۔ سب سے پہلے تو اس پہ کمنٹ کریں، یہ فیصلے پہ آپ پی ٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ قانونی طور پہ یہ فیصلہ کیسا ہے سر؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک سیاہ باب لکھا جائے گا، اور یہ سپریم کورٹ کی یعنی ہماری عدالتی نظام کا یہ بدنما دھبہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے اور پاکستان کی آئین کی نفی کرنے کے مترادف ہے، یہ جمہوریت کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ بدقسمتی ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ان فیصلوں کا تسلسل ہے جو سابقہ چیف جسٹس نے جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں عمران دشمنی کرتے ہوئے اس نے جو فیصلے دیے تھے، جن میں سب سے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ جو غداری کرتا ہے اپنی جماعت کے ساتھ اس کا ووٹ گنا جائے گا، اس کا ووٹ شمار ہوگا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ زہر کے وہ اثرات، زہریلی ناگن کو تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سم قاتل ہے، لیکن اس کے زہر کے اثرات کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ سرایت کر گیا ہے تو یہ دوام اختیار کر لے گا۔ عجیب بات ہے، اور اس کی پاداش میں یہ 26ویں ترمیم پر کی گئی ہے اور اسی کا شاخسانہ ہے یہ۔ پھر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا کہ سمبل کا فیصلہ جو تھا، بلے کا فیصلہ جو تھا، وہ انہوں نے اڑا کے جو ہے ہم پاکستان کے تحریک انصاف کا بلے کو چھین لیا۔ یہ دراصل ایک سیاسی جماعت کا سمبل چھیننے کے مترادف نہیں تھا، یہ دراصل پاکستان کی جمہوریت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف تھا، اس لیے کہ یہ 25 کروڑ عوام، پاکستان کے عوام کا استحقاق مجروح کیا گیا، یہ ان کے حق رائے دہی سے محروم کیا گیا پاکستان کے عوام کو۔ سر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اور یہ جو اب اسپیشل سیٹ والا فیصلہ ہے، اب اس کے خلاف آپ اپیل پہ، ریویو پہ جا سکتی ہیں قانونی طور پہ، اور یہ فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اب تو 2/3 میجورٹی مل جائے گی حکمران جماعت کو۔ دیکھیں پہلے آپ بتائیں کہ 8 ججز سپریم کورٹ کے فیصلہ دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کو جو ہے مخصوص نشستیں ملنا ان کا استحقاق حق ہے اور یہ دیے جائیں۔ یہ 7 جج اس 8 ججز کے فیصلے پر کیسے اوور رول کر سکتے ہیں، اور وہ بھی نظر ثانی میں، ریویو میں؟ یہ اب اس کو تو تاریخ دیکھے گی نا۔ ابھی تو چونکہ خواجہ آصف نے کہا ہائیبریڈ نظام بہت اچھا آسن چل رہا ہے، تو جہاں ہائیبریڈ نظام ہو، جہاں آئین کی بالادستی نہ ہو، جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو، وہاں یعنی فسطائیت کی انتہا ہے کہ 8 سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے کو 7 ججز جو ہے آئینی بینچ کے وہ اوور رول کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ایسے غلامانہ طور پر اس فیصلے کو تسلیم کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن خود ایک ریویو لے کر گئی تھی یہ، اس لیے کہ اس نے تو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، حالانکہ توہین عدالت کی درخواستیں موجود تھیں، کبھی یہ اسٹے نہیں ہوا تھا۔ تو قانون اور آئین ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ جس کے خلاف یہ فیصلہ ہو، پہلے وہ اس پر عمل درآمد کرے اور پھر وہ اس پہ جو ہے چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں عمل درآمد تو دور کی بات ہے، یہاں ریویو کر دی اور پھر جو ہے اس پر عمل درآمد نہ کیا۔ آج تک یعنی 8 فروری 2024 سے آج تک نہ سینٹ مکمل ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے۔ اس دوران میں آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے، اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے، سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے، سارے الیکشن ہوتے ہیں۔ خوشا صاحب یہ بتائیے گا جو اسپیشل سیٹ والا ایشو تھا، اب اس پہ 2/3 میجورٹی ان کو جو مل گئی ہے، اب آپ کریں گے کیا؟ پی ٹی ویسے کوئی اس کے بعد کوئی سوچ وچار کی ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں تو اب بیکار ہے پارلیمان میں بیٹھنا بھی، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا اگر ذاتی رائے لی جائے تو بیکار ہو گئی ہے اب تو۔ یعنی آپ نے جو ہے دیکھیں جمہوریت بغیر اپوزیشن کے جمہوریت نہیں چل سکتی ہے، سو ڈیموکریسی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اس وقت جو ہے، اور یہ تو سول مارشل لاء لگا دیا ہے، سیدھا سادہ ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ اب ایسے ایوان میں میرا تو کم از کم دل نہیں کرے گا کہ میں ایسے ایوان کا حصہ بنوں،
جس میں جو ہے وہ بے توقیری اتنی کر دی گئی ہو کہ جو ان کو ہارے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے 17 سیٹوں والے کو، 180 سیٹوں والا جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ گھس بیٹھیے جو ہے پارلیمان میں بیٹھے ہیں۔ پھر اس پر ترا یہ ہے کہ اب ان کو 2/3 بھی دے دیا گیا ہے مخصوص نشستیں جو انہوں نے جیتی نہیں ہیں وہ بھی ان کو دے دی گئی ہیں۔ اب اندازہ کریں جس کی ایک سیٹ جیتی ہے، جس نے صوبائی اسمبلی میں، اس کو 2 مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ یہ جہاں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا تصور ہوتا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے اس کی تو نفی کر دی گئی ہے بالکل۔ جس پارٹی کو عوام نے مسترد کیا ہے وہ اب 80 سیٹیں مخصوص لے لے گی، 80 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی 80 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں جنہوں نے جیتی ہی نہیں۔